اچھا، اب خرم صاحب، چیف جسٹس صاحب نے آج کی سماعت میں کہا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جوڈیشری ان کی مرضی کے فیصلے کرے. تو یہ ایک ان کا ایک ریمارک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جوڈیشری کے ساتھ. اب جیسا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ 2 جونیئر ججز جو ہیں ان کو کہیں سے سفارش کی گئی تو ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری اور وہ جہاں سے سفارش کی گئی تھی وہاں پہ کولیبوریشن تھی. تو یہ آپ سیاستدان اسمبلی میں بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، آج بھی بڑی دھواں تقریریں ہوئی، آپ کیوں ڈیل کرتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی جوڈیشری کے ساتھ؟ یہ اس کا اصل جواب تو اعظم نذیر تارڑ صاحب غالباً اس کے اوپر معذرت بھی کر چکے ہیں اپنے ووٹ کے اوپر. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیاستدان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر پرامن طریقے سے سسٹم کو آگے چلایا جا سکتا ہے تو آگے چلایا جائے، لیکن وہ نہیں چلا. کیونکہ یہ جو پوری ایپیسوڈ ہوئی ہے جس کا ذکر کیا کہ جی چائے کے اوپر گفتگو ہو جاتی تھی، اب جسٹس اطہر ملانہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی ڈسینٹ میں نوٹ کیا ہے کہ عدالت کے اینٹی روم میں یہ گفتگو ہوئی چائے کے اوپر، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 4-3 سے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. اب یہ ان رائٹنگ ہے نا، یہ تو نہیں کوئی بحث کی بات نہیں، انہوں نے ان رائٹنگ، اب وہ ریکارڈ کا حصہ بنے. اب اگر بعد میں آ کے وہ فیصلہ 3-2 ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں، ہم کس سے رجوع کریں؟ کیونکہ یہاں صرف ایک بہت سیریس مسئلہ ابھی سب کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پارلیمان کو بھی اب زیادہ سٹینس لینا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے حقوق کے محافظ ہیں ان کی نگرانی کون کرے گا؟ ہو ول گارڈ دا گارڈینس؟ کہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک مستقل کبھی 63 کے اوپر 63A کے اوپر اپنے غلط فیصلے دے رہی ہیں، اور میں کھل کر کہوں گا کہ بالکل غلط فیصلہ تھا جو انہوں نے ٹوسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ووٹ دینے سے روک دیا گیا، پوری پنجاب اسمبلی تلپٹ ہو گئی صرف سپریم کورٹ کے فیصلے. یہ ایک آپ کا ہو سکتا ہے، ہاں تو دیکھیے آپ کا ایک ٹیکنیکلی ایک صحیح ویو ہوگا، لیکن ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں کہ سیاسی وفاداری تبدیل کرنے والے لوٹے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک سیاسی پہلو. دیکھیں نا بات یہ دیکھیں، آپ یہ ضرور کہیں کہ یہ اس شخص نے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں جس طرح آپ نے پاکستان کے جو ووٹرز ہیں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ جی آپ یہ شرطیں پوری کریں گے، شرط ایک ہی ہے کہ کیا آپ اس ووٹرز رولز کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ جو ووٹ دینے کا حق ہے جب کورٹ چھینے گا، اور حقوق دینے کی بھی دیکھیں کورٹس کا کام کیا ہے اور پارلیمنٹ کا بھی کام ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق میں وسعت لے کر آئے، ان کو تنگ نہ کرے. تو جب کورٹ جو ہے مستقل ایسے فیصلے کرے گا جس پر اعتراضات ہوں گے، جس پر کورٹ کے اندر سے سخت ترین تنقید ہوگی ہر لحاظ سے، تو پھر ہماری طرف سے ایسے ایشوز جن کے براہ راست پاکستان کے عوام کی فلاح اور ان کے سیاسی مستقبل کا تعلق ہے، تو پھر ہماری کورٹ سے یہی استدعا ہم نے کی ہے بار بار. مثلا یہ ایک سوال ہے اور میرے اپنے دونوں سینئر کالیگز کہ فل کورٹ بنانے میں کیا چیز مانے ہے، اور اگر اب میں اجازت دیں اگر میں بڑے ادب سے عرض کروں کیا چیز مانے ہے جو جسٹس اطہر ملان نے کیا ہے کہ انصاف کی قوام سیاستدان. اچھا، اب عابد زبیری صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. آج بالکل درست فرمایا چیف جسٹس صاحب نے کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئی بھی فیصلہ لکھے اس کو تسلیم کرنا سب پہ لازم ہے. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ سارا تنازع جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ تنازع شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ لکھا، اور اس میں انہوں نے سیاست میں فوج کی مداخلت کی کرٹیسزم کیا، جنرل فیض حمید کا نام لکھا، اور وہ فیصلہ ہی ان کے گلے کا پھندا بنانے کی کوشش کی گئی، اور اسی سپریم کورٹ کے انہی ججز نے اس فیصلے پہ عمل درآمد آج تک نہیں کیا. تو یہ جو ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو مانو، جو ان کی مرضی کا نہیں ہے یا کسی اور کی مرضی کا نہیں ہے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، بلکہ فیصلہ لکھنے والے جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ سر میں تھوڑا آپ سے اختلاف کروں گا، اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ فیصلہ انہوں نے دیا دھرنا کیس میں، رپورٹڈ میٹر ہے، اور اگر وہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، وہ لیا جائے. لیکن دیکھیں نا اب یہ کہنا کہ جی باقی فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نہیں. دیکھیں کورٹ کا کام ہوتا ہے تشریح کرنا. آپ بیشک میں اور آپ اس سے ڈس ایگری کریں،
مجھے پسند نہیں ہے آپ کا فیصلہ بٹ آئی ایم باؤنڈ بائی دیٹ ڈیسیجن, چاہے وہ 3 ممبر کا بینچ کا ہو یا 8 ممبر کا. سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ سر. تو یہ کہنا کہ جی ان کے فیصلے میں نہیں کیا اور منافقت ہے, اور یہ جی بات یہ ہے کہ اب اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, سو موٹو لے لیں, انہوں نے لے لیا, بالکل صحیح کیا. کبھی بندیال صاحب کو یا اعجاز الحسن صاحب کو یا منیب اختر صاحب کو فیض آباد دھرنا کیس والا فیصلہ یاد کیوں نہیں آیا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جس فوجی افسر کا نام اس میں لکھا گیا وہ میجر جنرل تھا, اس کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا, اس کو DGISI بنایا گیا. یہ خاموش رہے بالکل. لیکن وہ جج صاحب تو موجود ہیں سپریم کورٹ میں, وہ بینچ تو موجود ہے. صرف اس میں جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو گئے, لیکن اس سے پہلے تو تھے 2021 تک وہ. تو آپ لے سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں اس پہ کیا؟ کورٹ خود تو لے سکتا ہے نا, مطلب انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس پہ امپلیمنٹیشن تو آپ کرائیں نا اس کی. جی بڑے ادب سے, لیکن اگر ایک میں یہ بات کروں گا کینسل کیے جائے تو میر بڑی صاحب, بات تھی. میر صاحب بات یہ ہے, یہی تو ہے اس ایکٹ میں. دیکھیں قاضی فائز صاحب کس طرح اس کیس کو فکس کر سکتے ہیں اپنے پاس. قاضی فائز صاحب سو موٹو نہیں لے سکتے چونکہ یہ پریروگیٹو صرف آنریبل چیف جسٹس صاحب کا ہے. کس طرح وہ امپلیمنٹیشن کرائے؟ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کا کوسچن بالکل ٹھیک ہے, کیا اس فیصلے میں کوئی آئین کی خلاف ورزی کی گئی؟ آئین سے ہٹ کے کوئی بات کی گئی؟ کیا آئین میں یہ درج ہے کہ فوج کا کوئی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل اس طرح انٹرفیئر کرے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مظاہرین میں پیسے بانٹے گا, اور سامنے مووی بنی ہوئی ہے کہ مظاہرین میں پیسے بانٹے جا رہے ہیں, سفید لفافے ہیں ان میں 2-2, 5-5 ہزار روپے موجود ہے, باہر وہ گن رہے ہیں, یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو اس میں اب بات صرف یہاں پہ آتی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ, اس میں پہلی دفعہ لا منسٹری نے بار کونسل کو اعتماد میں لیا. ہماری 2 میٹنگز ہوئی اس میں, 5 شکیں ہیں اس میں, اور آپ بلیو کریں کہ 1-2 ایسی بھی تھی جس پہ ہم نے ریزرویشن کا اظہار کیا کہ یہ نہیں ہے, اور وہ انہوں نے ہماری بات مان لی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, تھینکس ٹو ہم. اب اس میں جو 5 ہیں یہ صرف سپریم کورٹ کے ہی اختیارات بڑھائے ہیں, کوئی کم نہیں کیے. جو 184(3) کی جو اپیل پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ہی پاس ہے, پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو پھر لاہور ہائی کورٹ بار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ بار وہ چونکہ اس کے صدر اشتیاق خان صاحب, میں بتاتا ہوں صدر سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ ہیں جو اشتیاق خان صاحب جو ہیں وہ ہیں PTI کے باقاعدہ کارکن ہیں. جیت کے سب سے پہلے وہ تو اعتزاز حسن صاحب جیت کے پیپلز پارٹی کے باقاعدہ آفس بیرر ہیں, لیکن ان اور سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے باقاعدہ کارکن ہیں, لیکن وہ اپنی پارٹی سے اتفاق نہیں کرتے. وہ میری عرض تو سنیں نا, میری عرض تو سنیں سر. بات یہ ہے, صدر صاحب بیٹھے ہیں نا سر, ہمارے بھائی ہیں, موجود نہیں ہیں, آپ ان کے بارے نہیں, میں میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا, نہیں میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ہمارے بھائی ہیں یہ, آج ٹی وی بیٹھ کے مجھے بھی PTI کا کارکن کہتے ہیں. یہ جیتے ہوئے ہیں نا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یہ ریپریزینٹ کر رہے ہیں, 1 ووٹ سے جیتے چاہے 1000 ووٹ سے جیتے, یہ جیتے ہوئے ہیں. ہی از پریزیڈنٹ آف دی بار. تو اشتیاق خان از دی پریزیڈنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ بار. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں عرض کر رہا ہوں وہ ہیں باقاعدہ PTI کے ورکر ہیں, انہوں نے وہ PTI کا جھنڈا ڈالا ہے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں اگر وہ ورکر ہیں. اب بات یہ ہے, دوسری بات تو وہ کر رہے ہیں نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں. اچھا, سیکرٹری صاحبہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بار, ہاں جی, وہ بھی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کی. وہ پیپلز پارٹی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ممبر ہیں کسی پارٹی. سر میں عرض کرتا ہوں, سیکرٹری صاحبہ نے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے انصاف لائرز فورم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو گئی, ان کو انہوں نے ووٹ دیے. یہ بالکل آن ریکارڈ ہے. ربیہ باجوہ جو ہے وہ RAD ایک پروفیشنل گروپ سے ان کا تعلق ہے, وہ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں, لیکن ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں, پروفیشنل گروپ سے تعلق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن یا اس کا ورکر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ لے کے لائرز کے آپ عہدیدار بنتے ہیں بار کے, تو پھر آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہے, اور آپ لائرز کی جو ہے وہ آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے.